وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اگر وطر میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ، وطر 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور اس طرح سے 9 رکعت اور 11 رکعت تک پڑھے جا سکتے ہیں۔ 1 رکعت وطر بھی پڑھنا جائز اور درست ہے۔ تو بہرحال عموماً لوگ 3 رکعت پڑھتے ہیں، اس لیے میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 رکعت وطر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں، پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھیں۔ یہ جو 1 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع اور پھر سجدہ اور اس طرح رکعت مکمل کر لیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا 3 وطر پڑھنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں وطر اکٹھے پڑھ لیں، 1 رکعت پڑھیں، پھر دوسری رکعت پڑھیں اور دوسری رکعت کے بعد تشہد نہیں بیٹھنا۔ جیسے عموماً 4 رکعت نماز والی یا جس طرح مغرب کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں، تو یہ نہیں بیٹھنا، کیونکہ وطر 3 رکعت وطر ادا کرنے میں اور مغرب کی نماز میں اختلاف ہے، یعنی مختلف طریقے سے پڑھنا ہے۔ مغرب کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ 3 وطر تشہد نہیں بیٹھنا بلکہ تیسری رکعت کے لیے بھی آپ نے ایسے ہی کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت کو پڑھ کر رکوع کرنے سے قبل آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، یا رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سجدہ کریں گے اور رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا وطر ادا کرنے کا طریقہ۔ اب جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ اگر دعائے قنوت پڑھنی بھول گئے اور رکوع میں یاد آیا یا سجدے میں یاد آیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ بھول گئے ہیں اور آپ کو بعد میں یاد آتا ہے تو اس کے بغیر بھی آپ کے وطر ہو جائیں گے۔ دعائے قنوت پڑھنا یہ سنت ہے، اگر بھول سے رہ گئی ہے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں کرنا، بلکہ وہ آپ نے رکعت مکمل کر لینی ہے، 3 رکعت، تو آپ کی یہ وطر کی نماز ہو جائے گی۔